اسماعیل حقی رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر میں ترکی میں روح البیان لکھی 10 جلدوں، وہ لکھنے اسی آیت کے تحت کہ ایک آدمی نے دیکھا مسلمان نے کہ عورت کافرہ تھی غیر مسلم، مگر سردیوں کے دنوں میں بیچاری چڑیا جو ہے نا اس کو دانے کھلا رہی، اس کے دل میں رحم آیا، ترس آیا کہ یہ بیچاری چڑیا ہے، بھوکی ہے، کھلا رہی۔ اب اس نے کہا دینی مسئلے کی روح سے کہ اماں تجھے کیا ملے گا، تو کافر ہے، اس نیکی سے تجھے کیا ملے گا؟ مگر اس نے اس آیت کی روشنی میں کہا کہ جو اس کائنات کا مالک ہے نا وہ کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا، کسی نہ کسی رنگ میں وہ مجھے ضرور بدلا دے گا۔ اب دیکھیں پھر کیا بدلا ملا۔ اس عالم نے دیکھا کئی سال کے بعد کہ بیت اللہ شریف کی مسجد ہے وہ عورت حج کر رہی ہے، وہاں ملی، پہچان لیا، اس نے کہا بھائی اس چڑیوں کو دانہ کھلانے کی برکت سے اللہ نے ایمان نصیب کر دیا۔ اللہ نے دیکھا کہ فطرت ٹھیک ہے، زمین اچھی ہے، اس نیکی کا صلہ ملا کہ آج میں یہاں حرم میں حج کر، کوئی نیکی ضائع نہیں جاتی، کرنی چاہیے۔ نادان ہے جو وقت ضائع کر رہے، بعد میں پچھتائیں گے، روئیں گے، وزن ہوگا، عذاب بولیں گے، پھر تطایر و صف ہوگا، نتیجہ جو ہے نا پھر اس طرح اڑا دیا جائے گا، پر اس طرح آ جائے گا نتیجہ کہ یہ فیل ہوا، یہ پاس ہوا، اڑیں گے، اور جو نیک ہوگا اس کے دائیں ہاتھ میں آ جائے گا، نشانی ہوگی کہ پاس ہو گیا۔ برا جو ہے اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوں گے قیدیوں کی طرح، اور اس کے ہاتھ میں پھر بائیں ہاتھ میں پیچھے پکڑا جائے گا۔ شرمندہ کہتا کاش مجھے یہ میرا نامہ مال نہ ملتا، مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ میرا حساب کیا، میں تو بہت شرمندہ ہو گیا، اب ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا۔ خزی اللہ پر ذلیل و رسوا، عذاب سخت بھی ہوگا، ذلیل کرنے والے۔ اگر کسی کو ننگا کر کے اس کے جوتے لگایا جائیں تو یہ تو بہت، اس کی بجائے اس کو پھانسی لٹکا دیا شریف آدمی ایک، وہ مگر یہ بے، اللہ کہتا ہے وہ عذاب مہین بھی ہوگا، ساتھ ساتھ ذلیل بھی کیا جائے گا، شدید بھی ہوگا، بہت سخت، علیم دردناک بھی ہوگا۔ فما اصبر مرنا، تم میں اتنا حوصلہ ہے کہ تم دوزخ میں جانے کے لیے تیار، اتنی دلیری نامراد ہو، دوزخ میں جانے کے لیے تم تیار ہوئے بیٹھے، ڈر جاؤ، توبہ کرو، نامہ ہمارا میں آ جائیں گے، عذاب بولیں گے، زمین بولے گی۔ فرمایا اس دن زمین کو ہم حکم دیں گے، یہ بتا دے گی، ایک ایک جگہ بولے گی کہ مجھ پر بیٹھ کر اس نے جھوٹ بولا، یہاں شراب پی، یہاں زنا کیا، یہاں یہ کام کیے، نیکی والوں کی بتائے، زمین بھی گواہی دے گی، فرشتے الگ گواہی دیں گے، ایک شے بھی نہیں چھوٹے گی، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ یہ ہے وہ روشنی کا مینار جو بدقسمتی سے دوسری امتیں تو گم کر بیٹھی ہیں، اگر ہمارے پاس ہے قرآن کی شکل میں اور محمد رسول اللہ کی شکل میں، تو یہ ظالم چاہتے ہیں کہ یہ بھی دنیا سے ختم ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، زنا ہو، بدماشیاں ہوں، شرابیں ہوں، بہت حد تک کامیاب ہوگا۔ اور ان کی اس ترقی کا نتیجہ کہ جتنی بدماشی ان کے دور میں پھیلی ہے، جس کو یہ کہتے ہیں یہ تہذیب اور مطلب یہ کفر کا زمانہ جو تھا جاہلیہ، اس وقت ہی نہیں، اس وقت بھی انقرہ عرب شاعر جب اتنے لوگ جاہل تھے، اپنے شعر میں کہتا جس کا مفہوم یہ ہے کہ میری ہمسائی، میرے ہمسائے کی بیوی جب گھر سے نکلتی ہے تو جب تک وہ اپنے گھر میں داخل نہیں ہو جاتی میں اپنی نظر اونچی نہیں کرتی۔ اس وقت بھی شرافت باقی تھی، تم نے سب کچھ برباد کر دیا، لونڈے بازی کرتے ہو، جانوروں سے عورتوں سے ہم بستری کراتے ہو اور مہذب بنے ہوئے، اور اہل اسلام کو ذلیل کرتے ہو کہ یہ جاہل ہیں، یہ بنیاد پرست ہیں، یہ دہشت گرد۔ ظالموں ہم نور لیے کھڑے ہیں، مشعل بردار ہیں، ساری دنیا کو نور دینا چاہتے ہیں، کسی کو زبردستی مسلمانی، تم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ سے ڈر جاؤ، روشنی لو۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے جو کوئی بیان فرمایا اس میں صرف ایک آیت کا میں حوالہ دوں گا، باقی آپ جو نا آیات جو میں نے بتا دی، واقعہ الرحمن اور اسی طرح الحق کا 2-4 مقام ایسے، وہاں تو سارا اللہ نے نقشہ کھینچ دیا کہ 3 گروہ بنیں گے السابقون، ایک تو بہت آگے نکل رہا ہے فرسٹ، دوسرے سیکنڈری ہوں گے، جنت میں جائیں گے مگر اصحاب الیمین ہوں گے، اور تیسرا گروہ ہوگا تو جہنم میں جائے گا، بدبخت ہوں گے۔ جو پہلا گروہ سب سے آگے نکلنے والا، اس کا کہا سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، امت کا پہلا گروہ جو گزرا ہے، پہلی نسلیں، ان میں سے بہت ہوں گے، فرسٹ پانے والے بہت، مگر تھوڑے وہ بھی ہوں گے جو اصحاب الیمین ہوں گے، وہ پہلے درجے کے صحابہ تک نہیں پہنچ سکیں گے، دوسرے درجے پر رہ جائیں گے، اصحاب الیمین ہوں گے۔ اور جو لوگ اصحاب الیمین ہیں بعد میں آئے ہیں، ان کا بھی اللہ نے فرمایا سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین، پچھلوں میں سے بھی بہت ہوں گے اور پہلوں میں سے، صحابہ میں سے بہت سے، اور پچھلے جو ہیں ان میں سے بھی کئی فرسٹ کلاس میں چلے جائیں گے۔ یہ قرآن میں سے نکال کر دیکھ لینا کہ جو پہلی جماعت ہے ان میں سے زیادہ اول نمبر ہوں گے، اور پچھلوں میں سے بھی تھوڑے سے یہاں پہنچ جائیں گے،
बेशक वो बाद में आए, क्योंकि अल्लाह ज़माना नहीं देखता। अगर कोई शख्स बाद में पैदा हो तो उसने कोई कसूर किया? अल्लाह, अगर उसने मेहनत कर ली, मैं डंके की चोट कहता हूँ कई साहबा से आगे निकल जाएगा। ज़्यादा उनमें से होंगे फर्स्ट, मगर कई इनमें से भी आगे निकल जाएंगे। और ये दो वजह इसकी कि पहले जो इसलिए आगे निकलेंगे कि उन्होंने दीन में सबकत हासिल की, उन्होंने बुनियाद रखी है। वो मेहनत ना करते तो ये फल कैसे हासिल होता? इसलिए उन्हें तो अजर इसलिए ज़्यादा मिलेगा कि सब कोशिश उनकी है जिसकी वजह से दुनिया में फैला। और बाद वाले इसलिए बढ़ जाएंगे कि वो बेशक बाद में आए, मगर उन्हें वो चीज़ें नसीब नहीं हुई जो पहलों को, ना नबी देखा, ना मोज़े देखे, और हालात भी बाद में इतने ख़राब हुए कि हाथ में अंगारा पकड़ने की तरह दीन हो गया। जैसे अब है तो जो लोग ऐसे होंगे, इसके लिए एक हदीस का हवाला दूंगा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ इसलिए कि कुरान ने कह दिया कि पहलों में से ज़्यादा जमात होगी साबिक़ों की, थोड़े से पिछलों में आएंगी। और जो असहाबुल यमीन है वो पहलों में से बहुत होंगे साहबा में से, नंबर 2, और पिछलों में से वो तकरीबन बराबर। मगर अव्वल आने वाले जो वो ज़्यादा पहले, थोड़े पिछले। अब रसूल करीम अलैहि सलाम की एक बिशारत जिसको पल्ले बांध कर जाएं, और अल्लाह के रसूल पर लाखों दरूद पड़ें कि मेरे और आपके लिए आपने क्या फरमाया। अब बैतुल मक़दस है शाम, और वहाँ लोगों ने नमाज पढ़ी। उस वक्त रावी कहता है कि हमारे पास हज़रत अबू जुमा अल अंसारी है, ये 68 और 69 नंबर है। और अल्लामा अलबानी साहब ने ये सारी एक जगह इकट्ठी करके ना सिलसिला तो बहस कर दी। अब हुआ क्या कि सहाबी रसूल आए, अबू जुमा नमाज पढ़ी, और हमारे साथ रजा इब्न हैवा भी थे उस दिन। जब हम चले तो हम भी उनके साथ चले अदब के तौर पर कि इनको रुख्सत करके आए। जब हम वापस लौटने लगे तो उन्होंने कहा इन्ना लकुम जायज़तन व हक़्क़ा, भाई अब तुम्हारा हक बनता कि मैं तुम्हें कुछ तोहफा देकर वापस करूँ। आनो हद्दसकुम बिहदीसिन समिअतु मिन रसूलिल्लाह, मैं तुम्हें एक हदीस सुनाने लगा हूँ जो मैंने अल्लाह के रसूल से सुनी है, बड़ी बात। कुलना हाथ रहमतल्लाह, हमने कहा हाँ अबू जमा आप बयान फरमाए, अल्लाह आप पर रहमत करे, आप दें ना सुगात जो हम लेकर वापस लौटे। उन्होंने कहा मैंने रसूलुल्लाह से सुना, हम उस 10 आदमी थे, हज़रत मुआज़ बिन जबल भी हमारे साथ थे। तो रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि लोगों, हमने पूछा हल मिन कौमिन आज़म मिन आदम, अल्लाह के रसूल कोई हमसे भी ज़्यादा सवाब में आगे निकल जाएगा? ये हदीसें छुपा ली ना, और अपनी तरफ से जाली बना लिया कि उम्मत से सारे गौस कुतुबी वली हो जाए, अब साहबी की तरफ नहीं पहुँच। और किस हदीस का तर्जुमा, किस आयत का तर्जुमा? किसी के लिए तरक्की बंद नहीं। पहलों में से ज़्यादा अव्वल नंबर आएंगे, मगर पिछलों में से कई अव्वल नंबर हो जाएंगे, और पहलों में से बहुत 2 नंबर रहेंगे और 2 नंबर पिछलों में। कुरान सूरह अल-वाक़िआ। तो पूछा हमने कि अल्लाह के रसूल कोई हमसे भी ज़्यादा सवाब ले जाएगा? आमन्ना बिका वत्तबाना, हमने आप पर ईमान कबूल किया, आपकी पैरवी की। काला मा यमनुकुम मिन ज़ालिका रसूलुल्लाह बैन अज़हुरिकुम यातिकुमुल वह्यु मिनस समा, हज़ूर ने फरमाया तुमने ईमान नहीं लाना था और मेरा साथ नहीं देना था, और क्या करना था? तुमने अपने दरमियान रसूल को देखा, आसमान से वही नाज़िल होती देखी। वो बढ़ जाएंगे तुमसे, बला कौम यातूना मिन बादिकुम, जो बाद में मेरी उम्मत पैदा होगी, यातीहिम किताबुम बैन लौहैन, उनको नबी नहीं मिलेगा, बस गत्तों में लिखी हुई किताब मिलेगी, कुरान बेचारों को मिलेगा। फयुमिनूना बिही, वो उसको मान लेंगे सच्चा। वयअमलूना बिमा फीहि, और अमल करेंगे जो इस पर है। बस शर्त यह है कि ईमान लाएं, अमल करें। उलाइका अज़म मिनकुम अजरा, उलाइका अज़म मिनकुम अजरा, उलाइका अज़म मिनकुम अजरा। 3 बार हज़ूर ने फरमाया कि वो लोग तुम में सवाब से ज़्यादा होंगे, वो लोग तुम में सवाब से ज़्यादा होंगे। उन बेचारों की तुम्हें अंदाज़ा भी है कि उस वक्त क्या शामत आई हो। ये बहुत सी हदीसें इस बाब में कि बाब मादा फी मन आमन बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरा, जिसने हजूर को नहीं देखा ईमान लाया उसको क्या मिले। ये सारी सिलसिलातुल हदीस से ये मैं लम्हा नकल कर दी, इसलिए परेशान ना हो, नंबर अव्वल आने की कोशिश करें, वरना 2 नंबर तो ज़रूर बने। वो ना हो जाए जिनको फरमाया ना जालिम वो आग में होंगे और वहाँ बदकिस्मत रोते रहेंगे, कहीं छुटकारा नहीं होगा। तो अल्लाह तौफीक दे, आखिरत आने वाली है, उसमें ज़रा शक नहीं। जैसे सोने के बाद आप सुबह उठते हैं ना, अल्लाह की कसम बिल्कुल कब्र में सोने के बाद इसी तरह उठें, ज़रा भी शुबा नहीं। और अल्लाह की अदालत होगी, हिसाब होगा, सिर्फ ईमान और नेक अमल आदमी की निजात का ज़रिया बनेंगे। चारा कर लो कि ये तजारत जो है हासिल हो जाए, इसको कमा लो, वरना सिवाय हसरत तक पछतावे के कुछ नहीं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही। बिस्मिल्लाह।
الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ایک تو اعلان ہے دعا کے لیے کہ رانا شوکت صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا رات، اللہ مہربانی ہے ان کی شفا کی دعا، اور بھی جتنے مریض ہیں انشاءاللہ سب کے لیے دعا کریں گے اللہ شفا دے۔ اور دوسری بات ہے کہ ناصر عابد صاحب نے پچھلے جمعہ بھی اعلان کرایا تھا کہ اکتوبر میں تحریک اسلامی کا سالانہ اجتماع ہو رہا ہے، اس کے لیے 15,000 کی ضرورت ہے کہ وہ اجتماع فنڈ کے لیے اکٹھا ہونا چاہیے، بہت معمولی سی رقم ہے، تو آپ میں سے اگر ایک ہی کوشش کر کے ان کو خاموشی سے دے دیتے ہیں انشاءاللہ اس کی عاقبت سمجھ جائے گی، ورنہ یہ پورا کر دیں۔ یہ مسجد کے چندہ کے علاوہ ہونا چاہیے، سب میرے بھائی ہیں یہاں بیٹھے ہیں، آپ مجھے یا ان تک یہ پہنچا دیں، یہ 15,000 جو ہے یہ پورا ہو جانا چاہیے، اس میں کوئی کمی نہیں رہ جانی چاہیے، بار بار اعلان نہیں ہونا چاہیے۔ اور ماہ ستمبر کا ماہ نامہ عفت قاری فقیر اللہ صاحب سے حاصل کرے، اور رسالہ آ گیا خواتین کا بہت عمدہ بچیوں کے لیے تحفہ، ان سے لے لیں ضرور۔ یہ رسالہ الفرقان پچھلی مرتبہ بھی اعلان ہوا تھا، جیسے علم و آ گئی چھپ رہا، یہ دوسرا ایک سمجھو چراغ روشن ہو گیا، بہت عمدہ اچھا رسالہ۔ تو ایک تو ان کو یہ بھی لیں، مفتی یہ تقسیم کرتے ہیں، اور محفل حسن قرات جو اس میں نام بھی تقسیم ہوں گے، جنہوں نے قرآن حفظ کیا ان کو بھی نام۔ 23 ستمبر 2004، 23 ستمبر بروز جمعرات بعد از نماز مغرب، اس میں آپ شامل ہوں۔ بہت سے حضرات برائے انہوں نے علماء بھی نیک لوگ، جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد 23 ستمبر کو انشاءاللہ یہ قاری محمد سید انور صاحب پرنسپل الفرقان اسلامک انسٹیٹیوٹ 351 بی پیپلز کالونی نزد آئیڈیل سویٹس لاسال سٹریٹ فیصل آباد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء۔ یہ تو کٹ عمر سے کسی کا بہانہ سن لوں گا بھی یہ بھول گیا سی، مگر 60 سال عمر ہو گئی، پھر شرم نہیں آئی، حیا نہیں آیا، ہوں تو کہڑے منہ نہ رب کو منتا کر لے کہ یہ گل ہوں کوئی نہیں ہونی، ہوں تیرا فیصلہ جڑا بالکل بے راگ ہونا، یہ ہوں دخل کسے نہیں ہوں دینا، تے مدد لئی آنا کوئی نہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ قطب صاحب دی مینا اتنے لاٹ بنی ہے دہلی تے، بلی سی بڑے تے قطب الدین ایبک نے انہوں دے نام تے بنواتی، فرماندے چوکبا روز بن مائد، جدن قیامت دا دن آیا انہیں منہ بکھایا، در انصاف بکشاد کچہری لگ گئی تو انصاف کا بوا کھل گیا، مبادہ ہی نداعت برا مارا نمی شاہی، ڈر جا ماتے آواز رہا جا جا دفنا جا تو میرے کسی کام تا نہیں، کیڑی جنن چنوں والا داغ دے بھی سردار ہے، میں اس وقت تو ڈر جا آنا ہی وقت تو گناہ کری جانا اور بدماشیاں کرنا کون چنوں بچاؤ گا، تو در صرفے گناہ گاراں بمانی آز و حیراں، گناہ گاراں دیا لائناں لگیاں ہونیاں تو بچ کھڑا ہونا، پیرانوں زندیر پے ہونے، گج توک ہونے، ہاتھ پیچھے بدے ہونے نامہ ماد کھبے ہاتھ مل جانا، تو در صرفے گناہ گاراں بمانی آز و حیراں، اسے قصوروار مجرمات کھڑا ہویا، سوائے ویندہ ہونے گا ہن کی بننا، حیران اور پریشان ہونے گا، سجنا کچھ نہیں، بترس آخر تو ہے نادا آدھا افضاح اور رسوائی، اور بے وقوفہ ڈر جا اس بیزتی تو ایتھے بندیاں دے سامنے چھتر مار دے سپاہی تو آنا پلے کچھ نہیں رہا، اینے جہان دے سامنے آدم علیہ السلام تو لے کے زمین آسمان دی ساری مخلوق ہونی، اتھے ذلیل ہونے گا، یہ ڈر نہیں چلے ہوگا، ڈر اس وقت تو گردی شاہ ترکستان ترا صد کسرو صد بستان، جنہ شاہ مگر لگا تو اگر روم دا بھی بادشاہ ہو جائے اس مانے بڑا سمجھا جائے ترکستان دا بادشاہ، ساری زمین تے حکومت عثمانیہ دی ترکاں دی، چو گردی شاہ ترکستان دے بالفرض من لیے، ہر کسی بند نہیں جانا مگر من لیے بھی تو ہو گیا، ترکستان کا بادشاہ ہو گیا، ترا صد کسرو صد بستان، سینکڑے تیرے محالہ تے سینکڑے تیرے باغ ہے، تے ہونا کی ہے پھر ود جائے تو گورستان بتاری کیا تنہائی، وقت ہونا قبر جڑی ہوتا نیرا تھا تے تنگ جا جڑا ڈیرا تو اتھے ہی لگنا نا، سلطنت رہ جانی ہے، حامی کوئی نہیں ہونا، قبر دی اندھیری رات جڑی نا وہ آ جانی ہے، اور آنی بھی اگا بالکل نیک لوگ آتے تسی ویکھدے نہیں تماشا، وَكَمْ مِنَ رُوسًا زَيَّنُوا آلَ زَوْجِهَا، کنیاں لڑکیاں جنہوں بنایا سنواریا جا رہا بے دی رخصت دا دینا ہونا ہے،
یہ کھم دے کر کرنا ہے تقدیر وکھاؤں کہ نہیں تماشا وکم من عروس زین بہا لزوجہا